جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ عافیت سے ہیں، خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی میرا نام ریاض خان ہے اور ہم آج اس پروگرام میں شامل ہیں. اس کا نام ہے سکون کی راہیں، اور یہ سکون کی راہیں ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں سکون کی راہوں کے حوالے سے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے معروف ڈاکٹر، جو کہ MBBS ڈاکٹر تو ہیں بلکہ MCPS ہیں فیملی میڈیسن میں. اس کے علاوہ بہت سارے کورسز انہوں نے سائیکالوجی کے حوالے سے کیے ہوئے ہیں اور ایز اے سائیکائٹرسٹ بھی کام کرتے ہیں اور بہت شاندار کام کرتے ہیں. میرے جو کہ ذاتی معالج ہیں، اس لیے مجھے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے حوالے سے اندازہ ہے. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب ڈاکٹر شمیم الحق صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. بہت سارا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب بات ہم کرتے ہیں، آپ کا چونکہ مین جو ٹاپک ہے وہ سائیکالوجی ہے، نفسیاتی مریض جسے کہتے ہیں، نفسیات جسے کہتے ہیں. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ نفسیاتی علامتیں کون سی ہوتی ہیں؟ کون سی علامت ہوں گی تو ہم کسی شخص کو کہیں گے کہ یہ جناب نفسیاتی گڑبڑ اس میں ہے اور ہی مسٹ گو ٹو سم ڈاکٹر؟ ہاں نہیں، جیسے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے نارمل ہوتا ہے، گھر کی چیزیں پھینکنا شروع کر دیتا ہے، غصہ آ جاتا ہے یا بالکل خاموش ہو جاتا ہے، اس کا انٹرسٹ نہیں کسی چیز میں، نہ اپنا شعبے میں. اگر اسٹوڈنٹ تو پڑھتا نہیں ہے، یا کہ دل بجھا ہے، مریض خود کا دل گھبراتا ہے، نیند نہیں آتی، اس قسم کی علامتیں ہوتی ہیں. کچھ سال پہلے ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی جس میں ہم نے سوچا تھا کہ مریض عام طور پر اپنی جو اصل علامت ہے، ذہنی پریشانی کی علامت ہے، وہ نہیں بتاتا. وہ لوگ کہتے ہیں مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، مجھے جسم سے آگ نکلتی ہے، اس قسم کی علامتیں بتا. تو یا بخار ہلکا ہلکا رہتا ہے، تو ڈاکٹر بھی اسی قسم کی عام طور پر دوائی دیتے ہیں جو اگر ان کو نہ پتہ چلے کہ یہ سائیکیٹری کس ہے. تو اس پر میں نے کوئی 4,000 تقریباً 4,500 مریض پر ریسرچ کی تھی کلینک میں. تو ان پر نوٹ کیا تھا کہ مختلف سسٹم میں ان کی کون سی علامت، کسی کو معدے کی، کسی کو سانس کی، گردے کی، دل کی، مختلف جو چیزیں ہیں مختلف سسٹم میں. وہ اس سسٹم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے سانس نہیں آتا، لگتا ہے دم ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا تو نفسیاتی تھا. اس لیے ان کو میں نے ریسرچ پیپر تیار کیا اور وہ اس میں تھا 10% اڈلٹ جو ہیں ان میں ذہنی اس قسم کی اب نارملٹی ہے، جو سومیٹک سمٹم ہم کہتے ہیں، جسمانی طور پر وہ شو کرتا ہے کہ بازو نہیں چلتا، میرا فالج ہو گیا، لیکن ایکچولی وہ ہوتا نہیں ہے. نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے دماغ پر، اسی وجہ سے ایسے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا، تو کیا معدے کے متعلق جو عام طور پہ وہ تو معدہ تو ایک الگ سے ڈاکٹرز بھی اس کے الگ ہوتے ہیں اور اس کے حکیم بھی الگ ہوتے ہیں، تو کیا معدے سے متعلق بھی اگر کوئی مریض شکایت کر رہا ہو بار بار تو وہ بھی کہیں نفسیات کے ساتھ مل سکتا ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی 30-40% جو ہوتے ہیں نا جی، معدے میں جلن ہے، گیس ہے، اس کو دوائیاں کھا چکا ہے معدے کی زخم کی جو باقی ہیں، اور باقی جو ہے گیسٹروسکوپی وہ نالی ڈال کے جو کرتے ہیں وہ بھی کروا چکا ہے. تو لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا کسی چیز سے. تو پھر جب ہسٹری لیتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نفسیاتی کو پریشر کو سٹریس رہا ہوتا ہے، تو پھر جب ہم ان کو نفسیات کے حوالے سے ٹریٹ کرتے ہیں تو بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مجھے گیس دماغ کو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے قبض ہے، حالانکہ موشن ایک دفعہ آتا ہے. بعض لوگوں کو ڈائریا ٹٹیاں لگے، مطلب آپ دیکھیں ٹینشن میں جیسے ہوتا ہے. اور یہ بعض لوگوں کو وہ لیٹرین ٹھیک نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے ساری دوائیں دیکھا ٹیسٹ اس کی، لیکن الٹیمیٹلی اس کو نفسیات کو باڈی جو ہے نا انگزائٹی میں ہری اپ ہو جاتی ہے، انٹسٹائن بھی ایسے ہری اپ ہو جاتی ہے. اچھا، تو وہ پھر اس کی مینجمنٹ فرق ہوتی ہے. اچھا، عام طور پہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ دیکھا ہے، میرا یہ ذاتی آبزرویشن ہے، آئی مے بی رانگ فار دیٹ. آپ یہ بتائیے گا کہ بعض دفعہ نا غصہ آ جاتا ہے ہمیں، بار بار غصہ آ جاتا ہے، خام میں غصہ آ جاتا ہے، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ذرا خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی وہ دے آر ناٹ ہیونگ اینی انٹرسٹ ان اینی باڈی، وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ جو خاموش ہو جانا ہے یا بہت زیادہ غصے کا آ جانا ہے، یہ نارمل باتیں ہیں؟ اس کو بھی آپ اسی نفسیات کی طرف ہی لے کے جائیں گے؟ ہاں نہیں، وہ یہ نا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک آدمی پیدائشی طور پر غصے ہے، بعض فیملی میں جینز میں غصے والے. لیکن آج ہم زیادہ جسمانی جو کہ علامتوں کی بات کرتے ہیں تو ہیں، تو وہ بھی نفسیاتی ہیں جو علامت، جو پہلے بھی ہم نے کہا، غصہ آ جانا، دلچسپی نہ لینا کام میں، خاموشی، ریئیکشن باڈی کا سلو ہو جانا، یا اہمیت کی چیز کو نہ دینا، اداسی، دنیا سے بیزاری، گھر سے باہر نکل جانے کو دل کرتا ہے، گھر سے بھاگ جانے کو دل، اس قسم کی وہ نفسیاتی. آج ہم ڈسکس کریں گے صرف کہ باڈی میں جو فیل کرتا ہے نا، جو باڈی کے جسمانی جو علامات ہیں نفسیاتی مریض، لیکن بیسیکلی وہ باڈی پر پریزنٹ کے گوڈوں میں درد ہے، پٹھوں میں درد ہے مثلا. اچھا، ان کے ساتھ بھی ریلیٹ ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی، مطلب وہ میں نے دیکھا 40% آلموسٹ، مور دین 40%. یہ جو ڈاکٹر صاحب بعض بچے ہیں یا بعض بڑے ہیں ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں،
ان کو مطلب وہ جو ہی لیٹتے ہیں جو ہی سوتے ہیں ان کی سوچ بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یا آئی ڈونٹ نو, جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ یا رات میں بھی ڈر کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, ایون بچے بھی ایسا کر لیتے ہیں, بڑے بھی ایسا کر لیتے ہیں, اور ڈرونے انہیں خواب آتے ہیں, کوئی نو ایشو, انہیں ڈرونے خواب آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی نفسیات کے ساتھ ہی لنک کریں گے یا ان کو اپنی خوراک کا دھیان رکھنا چاہیے؟ نہیں, وہ ایک تو نارمل ہر کسی کو ڈرونے خواب آ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر مسلسل آتے ہیں یا بندہ دن کو بھی ڈسٹرب ہے رات کو بھی ڈسٹرب ہے, ظاہر ہے بہت ساری دن کو جو باتیں ہم دیکھتے ہیں وہی رات کو آلموسٹ ہمارے ذہن میں اس سے ملتی جلتی کسی اور اینگل سے آ جاتی ہے, تو ہمیں پھر یاد آتا ہے فلانا ایسے ہو گیا تھا, کوئی فوت ہو گیا یا کوئی ایسے. تو اس لیے بعض اوقات یہ خواب ڈرانے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ بندہ سو نہیں سکتا اور دن کو بھی اپسیٹ رہتا ہے, تو یہ بھی بعض اوقات ایسے سمٹم ہوتے ہیں لوگوں کے. اچھا سر, وہ ہے کہ وہ ناصر کاظمی کا غالباً شعر تھا کہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا, وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا, حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا. یہ ڈاکٹر صاحب جو دل کی دھڑکن ہے جو بہت تیز تنگ کرتی ہے, جو بہت تنگ کرتی ہے دل کی دھڑکن, وہ بتائیے کہ وہ کس طرح سے نفسیات کے ساتھ آپ لنک کرتے ہیں؟ دھڑکن ہم لیتے ہیں نا کہ نارمل ہم لیتے ہیں 70 سے 90 پر منٹ, ہاں جی, اگر ہم دیکھیں نارمل آدمی, لیکن بعض اوقات ہوتی اتنی ہے لیکن وہ انگزائٹی میں بندہ فیل زیادہ کرتا ہے, اس کو دل دھڑکتا ہے وہ باقاعدہ فیل ہوتا ہے. ہم تو کاموں میں لگ جاتے ہیں تو کبھی ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان جائے, لیکن جو انگزائٹی میں ہوتا ہے ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کو نارمل سپیڈ بھی زیادہ لگتی ہے. اچھا, تو ویسے ادروائز بھی زیادہ سپیڈ بعض کو دل کی ہوتی ہے, وہ دل کی بیماریاں اس میں شامل ہیں, اس میں تھائرائڈ بھی شامل ہے اور انگزائٹی بھی شامل ہے, اس میں بخار میں تیز نبض ہو جاتی ہے, تو یہ بہت ساری علامتیں. لیکن بعض دفعہ کسی خوف سے جیسے میں اگر گاڑی چلا رہا ہوں تو ایک دم مجھے لگا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا, ہوا نہیں ہے, ہونے لگا تھا, تو اس وقت بھی مجھے پسینہ بھی آ جاتا ہے ذاتی طور پہ, میرے دل کی دھڑکن بھی, مطلب آئی کین فیل دیٹ. تو کیا یہ نارمل بات ہے یا یہ بھی آپ نفسیات کے ساتھ لے کے جائیں گے؟ ایکچولی مسلسل جو ہوتا ہے اس کو ہم اب نارمل سمجھتے ہیں, یہ تو نارمل ریئیکشن, بلکہ باڈی میں ایڈرینلین اور ایسے انزائم ہارمون سکریٹ ہوتے ہیں باقاعدہ. جب سٹریس ہے قدرت کا سسٹم ہے, اسے دل کی دھڑکن تیز ہوگی اور بندے کو پسینہ آ جائے گا, یا بھاگنے میں بندہ ڈائریکشن کرتا ہے کدھر بھاگوں. تو یہ ایک ہے فلائی کا وہاں سے مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ہے کہ فزیولوجیکل فنکشن ہے, پروٹیکٹیو فنکشن ہے. جو زندہ لوگ ہیں یا جانور کو بھی آپ کوئی مطلب کچھ چیز مارتے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. تو یہ کہ وہ ایک نارمل فینامنا ہر باڈی میں زندہ لیونگ میں ہے, جو یہ اس کو ہم نارمل سمجھیں, اس کو ہم نارمل سمجھیں. اچھا, اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب بعض دفعہ جسم میں درد ہوتی رہتی ہے, گردن اکڑی رہتی ہے, پٹھوں میں درد رہتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایسے یہاں پہ درد ہے, یہاں پہ درد ہے, اور مریض جو ہے وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں درد کا ہی آپ کو بتاتا رہتا ہے, کبھی ٹانگوں کے درد, کبھی بازوؤں کے درد, اور اس کو جتنی بھی ہماری یہ نارمل عام میڈیسنز ہیں وہ دیتے رہتے ہیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا اس طرح کے مریض کو بھی آپ کے پاس لے کے آنا چاہیے یا اس کو کرائیٹیریا یہی ہمارے پاس؟ ہم بھی بڑے بات کو پریشان مریض کا جی فرق نہیں پیا, اتنے دن ہو گئے ہیں, اتنی ٹیکے گولیاں کھا لیں, فلانا فلانا, ٹیسٹ بھی نارمل آتے ہیں. تو وہ لیکن وہ گھر میں اگر بہت تنگ ہے وہ بتاتی نہیں کہ میرا کیا مسئلہ ہے اندر. وہ کبھی گردن میں درد ہے, ہاں جی, گردن مڑتی نہیں, یا خاص طور سے ہیڈ ایک, سر درد کے مریض بہت سارے ایسے ہیں جو ایک تو سر درد ویسے بیماری کے طور پر ہے جس کی اور وجوہات ہیں, میگرین ہے, اور لیکن بعض کا تو ڈپریشن یا انگزائٹی میں بھی وہ ویگ ہیڈ ایک, اور اکثر یہ سینٹر میں ادھر ہیڈ ایک ہمیں وہ بتاتے ہیں. ہاں, تو وہ سینٹر والا ہیڈ ایک ہوتا ہے, یا آگ نکلتی ہے دماغ سے ادھر سے, جسم سے بھی ڈاکٹر صاحب بعض لوگوں کی آگ نکلتی رہتی ہے. بالکل, ہاں, یہ بڑا ہے کہ ہم لوگ کہیں مجھے بخار نہیں اترا, 2 سال ہو گئے, دوائیاں کھائیں, ٹیسٹ بہت کروائے ہیں, وڈال ٹیسٹ ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, کئی جگہ سے کرا پازیٹیو ہے. تو وڈال ٹیسٹ کی وجہ سے اتنی اہمیت نہیں آج کل, کیونکہ وہ کوئی اتنا انڈیکیٹو نہیں کسی ڈیزیز کا. لیکن پھر بھی وہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ جس میں آگ نکلنا, تھرمامیٹر لگاتے ہیں, تھرمامیٹر نہیں آتا, جس کا تھرمامیٹر میں تو کبھی نہیں آیا, 99 98 ہے, 97 ہے. تو نارمل آدمی ہم نے ریسرچ کی تھی, نارمل جو 99.8 تک 100 تک نارمل لیتے ہیں مریضوں کو بھی سمجھا, بکس میں بھی یہی ہے, 100 سے اوپر ہوتا ہے تو بخار کہتے ہیں. ان کہتے ہیں یہ بخار نہیں ہے, تو دوائیاں وہ ٹائیفائڈ وغیرہ کی بند کر کے, وہ کھانا ان کا بند کیا ہوتا ہے گھر والوں نے کہ یہ تو ٹائیفائڈ ہو گیا اس کو, ہم اس کو کہتے ہیں نفسیات کی. پھر ہوتا ہے کہ اصل اس کو گرمی جو نکل رہی ہے نا جسم سے, تو وہ ٹینشن کی وجہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے ذہن میں یہ آپ کی بات کرتے ہوئے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی, آپ بہت صفائی پسند ہیں, آئی نو اٹ, میں نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے, ویری ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں, بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں. لیکن بعض لوگ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ صفائی پسند ہوتے ہیں, مطلب صفائی پسند کیا, وہ دوسروں کے لیے عذاب بنے ہوتے ہیں. خود تو وہ صفائی پسند ہے, لیکن جو ان کے ارد گرد رہنے والے ہیں ان کے لیے بعض دفعہ وہ عذاب بن جاتے ہیں. یا جیسے اگر ہاتھ دھوتے تو وہ دھوتے ہی چلے جاتے ہیں. یہ اس طرح کا بندہ جو ہے یہ صفائی پسند ہے, یہ بھی آپ کا پیشنٹ ہے. ہاں جی, ایک لیول سے آگے چلا جاتا ہے نا تو وہ بیماری بن جاتی ہے. جیسے
میرے پاس اور جو بیڈ شیٹ ٹھیک کر سلوٹ نہ اوپر ہو, سارے کوئی بیٹھے گا سلوٹ بھی ہو جائے گی. تو ہر چیز میں کہنا کہ یہ جو ہے اس پر یہ تھوڑی سی ڈسٹ بعض ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کتنی ڈسٹ اٹھتی ہے, تو وہ اس پر آپ کہیں گے جی وہ صفائی کرنی چاہیے, لیکن اس حد تک نہیں کہ بندہ وہ خود بھی آوازار ہو, دوسروں کو بھی تنگ کرے. اور ڈیزیز پھر وہ کیونکہ پرفیکشن اتنی آ نہیں سکتی پریکٹیکلی, تو ریئیکشن ہمارا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اتنی پرفیکشن رکھیں, اتنی باڈی اصولوں پر چلیں جتنے پاسبل ہیں, یعنی اب نارمل حد تک جو ہے کسی چیز کو لینا یا دوسروں کہنا یہ برتن نہیں صاف, یہ فلانا, اگر صاف بھی ہے اس کو بھی ان کو صاف نہیں لگتا, اس میں ٹیشو مارے جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہو شادی پر, تو مطلب کہ اس کی لمٹ ہونی چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس کو بھی ادھر جا رہے ہیں, وہ سائیکیٹرسٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اس طرح سے ڈاکٹر صاحب بعض دفعہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, بندہ کہتا ہے جی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے, میرے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں میرے سن ہو جاتے ہیں, میرا دماغ میں سے شائیں ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح کے جو جنرل پرسیپشنز ہیں وہ بھی آپ ہی کے پیشنٹ ہیں؟ نہیں, ان میں بھی ظاہر ہے. پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ شوگر میں جیسے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا, اور بیماریاں ہیں. لیکن بعض اوقات ہم ایکچولی سائیکیٹری کا ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب باقی سب چیزیں ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں, یا اس نے پہلے کروائی ہوئی ہیں ہمارے پاس آگے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو نفسیاتی ٹریٹمنٹ. ایسے ایک دفعہ میرے پاس عورت ہے, وہ پیمز میں اسلام آباد اور کئی جگہ سے بڑے سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ سارے کروائے اس نے, اس کے پاس ہے. تو میں اسے پوچھنے لگ گیا کہ کیا ہے, آپ کے کتنے بچے ہیں, کیا ہے. وہ ہاتھ اس کے ہلتے تھے بیسیکلی, ایسے مسلسل آ جاتی. تو جب میں باتیں کر رہا تھا اس کے ہاتھ ہلنے ٹھیک ہو گئے. تو اسی وقت میں نے کہا وہ ٹیسٹ جو بھی وہاں ٹریٹمنٹ وہ ٹھیک نہیں ہو سکی, لیکن میں نے وہ سمجھا کہ یہ تو انگزائٹی ہے, جو ورنہ تو اگر اصل ڈیزیز ہے وہ رکتی نہیں. جب باتوں میں وہ مائی لگی تو وہ تو پھر وہ رکی. تو بڑی ڈاکٹر صاحب شاعری دکھائی وہاں پہ آپ نے. ڈائگنوز تو ایسے ہی ہوتا ہے, پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں باریکی میں جانا پڑتا ہے, بڑی سینسٹیوٹی جاتا ہے. تو پھر میں نے کہا اس کے ہاتھ جو رک گئے ہیں تو اس کو دوائی دی, دوائیں دیتی گئی. زبردست ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بعض دفعہ خدا نخواستہ ہمیں کوئی صدمہ پہنچتا ہے, کوئی فیملی ممبر کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی ہے, اچانک یہ خبر ملی ہے ہمیں, میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, کسی بچے کے ساتھ کچھ سانحہ ہو گئے. تو میں نے دیکھا ہے گاؤں میں بھی اور شہروں میں بھی بہت ساری خواتین, عام طور پہ مرد بھی لیکن خواتین عام طور پہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب وہ جو بے ہوش ہو جانا ہے, بے ہوشی کا دورہ پڑنا ہے یا بے ہوش ہو جانا ہے, یا ہمیں پنجابی میں ہم کہتے ہیں دندل بڑھ جاتی ہے, دانت دونوں جو ہے وہ نیچے جاتے ہیں, جوتا سنگاتے ہیں, ہاں اس طرح کے کام کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک تو بعض کا مرغی تو ویسے علیحدہ خیر چیز ہے, لیکن وہ تو اسی وجہ سے نہیں, لیکن گھر میں کوئی وہ غم کی وجہ سے ہو جاتی ہے, غم سے ڈالا ہو جاتا ہے, کوئی تعلق ایسا ہوتا ہے, یا کوئی فیل زیادہ کرتا ہے. تو میں کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب آؤ جی وہ میرے کو ایک عورت بھی ہوش ہوگی, انہوں آ کے دیکھو, تو اس کو دیکھتے وہی ہوتا ہے, بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے. پھر اس کو یہی ہے کہ سکون کی دوائی دیتے, کوئی ٹیکہ لگا دیتے, پھر وہ 2-4 دن میں ٹھیک ہو جاتی. لیکن وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ نفسیاتی چیز ہے. ڈیفینیٹلی وہ نفسیاتی اثر ہوا ہے نا, تو ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ خود بھی مکر جس کو تھوڑا وہ بھی ایلیمنٹ اوور ایکٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں, اوور ایکٹنگ بھی چلتی ہے ہمارے ملک میں, آپ کو پتہ ہی ہے, ہر انسانوں میں چلتی ہے. نہیں, وہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے نا جی, مطلب ساس فوت ہوگی تو بہو جو ہے تو روئی نہیں تھی, تو اب وہ بہو پورا ڈرامہ کرتی ہے کہ چلے جناب بالکل میں نے بھی ساس بھی کبھی بہو تھی, میں نے بھی بننا ہے, تو چلے میں ایک پورا ڈرامہ کر کے دکھاؤں. اونچی اونچی مختلف سٹائل سے ہوتی ہیں, اوپر کپڑا لیا, لیکن دیکھیں نیچے سے وہ نہیں رو رہی, اندر سے. ہاں جی, کئی دفعہ ایسے میں نے دیکھا عورتوں کو, ان کا وہ اٹھائیں پڑتا تو نیچے سے نارمل. اچھا, وہ صرف آوازوں کے ساتھ, آوازوں کا ایسا سٹائل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سانس جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتی ہے, یا آپ کو سانس مشکل سے آتی ہے, یا بعض دفعہ یہ لگتا ہے مطلب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یس مجھے مشکل ہو رہی ہے سانس لینے میں. تو کیا اس کے حوالے سے بھی کوئی نفسیاتی طور پر کوئی اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے؟ جو پیشنٹ کے میں پوائنٹ آف ویو سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. بالکل, پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس, یہ سانس نہیں, ہم دیکھتے ہیں اس کو چیسٹ دیکھتے ہیں کہ انفیکشن تو نہیں, ایسما تو نہیں, جیسے ہوتا ہے ہمارے کامن. تو تھوڑے دن پہلے بھی مریض آئے تو وہ کہتے جیسے, میں نے کہا اچھا کرونا بھی چل رہا ہے, کیونکہ کرونا میں بھی سانس رکتا ہے, آکسیجن چیک کرتے ہیں, آکسیجن سیچوریشن اس کی ٹھیک تھی, پھر ایک ایکس رے کرایا, لیکن وہ اس سے پوچھا گھر والے کوئی پرابلم نہیں. تو پھر میں کہا نہیں اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. پھر الٹیمیٹلی اس کا ہم نے دیکھا, بھائی جو کہتے تھے کہ ہمارے اکٹھا مشترکہ مکان, جی آپ چھوڑ جائیں, پھر تو اس کو سختی سے کہتے تھے. میں نے کہا ان کو ذرا آرام سے ڈیل کر لیں, آخر انسان بھائی ہیں, آپ کو پتہ کہ لوگ آج کل وہ خون سفید جس کو کہتے ہیں, پھر وہ. لیکن ڈاکٹر صاحب بعض دفعہ اسی کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ
ہم لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، یعنی میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میرے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کے رویوں کی وجہ سے میں ٹارچرڈ ہو رہا ہوں. تو میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ایز اے پیشنٹ مجھے اپنے سائیکولوجیکلی کیا سوچنا چاہیے؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ جو ارد گرد میرے رہنے والے لوگ ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے اقربا ہیں، میرے دوست پیارے ہیں، ان کی وجہ سے میں ٹارچرڈ ہو رہا ہوں. تو ان کو تو میں روک نہیں سکتا، یعنی ان کو تو میں روک نہیں سکتا. ہم روکتے ہیں، مطلب ہم بلاتے ہیں اس کے رشتہ دار کو کہ بھی یہ آپ یہ کر رہے ہیں. اگر میاں سخت ہے، آگے گالیاں نکالتا ہے اور اس کو ڈیلی، میاں اگر میں کہ بلا کے لاؤ یا ساتھ ہے تو اس کو لے کر اس کو لے پھر کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس کی کہ آپ کے رویے کی وجہ سے. باقی آپ ایک حد تک تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کہو جی میں یہ بندہ میں صحیح ہوں، لیکن جب مسلسل پریشر خاصا تو اگر کوئی تھوڑا سبارڈینیٹ اگر آپ کا ہے تو وہ تو سٹریس، یا بیوی ہے تو وہ تو سٹریس میں آئے گی نا. اب وہ کتنا کا اپنے کو بہادر سمجھے گی اگر ڈیلی اس کو اس کی بےعزتی اگر کوئی کرتا ہے میاں، تو پھر اس پہ نفسیاتی. ایسے میرے پاس ایک عورت ہی بڑی پڑھی لکھی فیملی تھی، وہ نفسیاتی اس کو مسئلہ سے وہ تو میں بڑا میں نے کہا اچھا تو وہ میاں اس کا بازار تو ٹھیک تھا، لیکن بعد میں چلا کہ میاں وہ ہائپر تھا، جلدی کرو کھانا جلدی کرو. میں 1 منٹ بعد میں کلینک ایک دن 1 منٹ لیٹ پہنچا، ڈاکٹر صاحب سے 1 منٹ لیٹ ہوگا. میں کہا یار 1 منٹ کوئی نہیں، میرے سے میں 1 مریض ہے. تو وہ میں نے کہا اس کی بیوی کو، بلکہ میں نے پہلے بلکہ اس کو سنا، میں نے کہا اس کی بیوی کو مینٹل ہونا چاہیے جو اس کا کر رویہ. اور واقعی وہ تھوڑے دن بعد وہ بیوی کو لے کر آ گئے. اچھا، ہاں جی ہاں، یہ بھی فیکٹ ہے. مطلب آپ نے پریڈکشن دے دی؟ نہیں، وہ ہمیں سمیل ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کوئی پھٹے جو کر رہا ہے، حرکتیں کر رہا ہے، تو دوسرا بندہ افیکٹ ہو رہا ہے اس سے. نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا سوال اب اس طرح سے ہے، میں اپنے اس ناظر کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جس کو لگتا ہے بعض دفعہ کہ میں ٹھیک ہوں، میرے جو ارد گرد کے حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اسے اپنے طور پہ کس طرح سے کیا سوچنا چاہیے اور آپ کی کیا رائے، آپ اسے کیا سجیسٹ کریں گے؟ وہ آپ کا بڑا اچھا کویسچن ہے کہ یہ اکثر مسئلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں، بلکہ میجورٹی ہماری پرسنل ہماری جو ہے ایگو جس کو کہتے ہیں، ویسے ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں دوسرا غلط ہے. تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ آپ دوسروں کی بھی سنیں. ایسے وہ بندے ہوتے ہیں جو صرف اپنے آپ کو صحیح سے، ان کی ٹریننگ ایک تو ایسے براڈ اپ ہوتی ہے صحیح، لیکن آپ سوچیں کہ دوسرا بندہ بھی ٹھیک، اور اپنے جو اصول ہے نا وہ ذرا نرم لچک رکھیں، کیونکہ کمی بیشی ہو سکتی ہے. آپ جب دوسروں کی ہیلپ، آپ سے بھی کمی بیشی، آپ کو کوئی کام ہے آپ کا پرفیکٹ اتنا نہیں ہوتا، تو اس لیے مارجن دینا چاہیے دوسروں کو. میرا تو یہی نظریہ ہے. اور مارجن اگر نہیں دیں گے تو سوسائٹی میں پھر جو آج کل ہو رہا ہے بدتمیزی اور جو آپ دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اور میں اسی بھی پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ دوسرے کو مارجن دینا چاہیے. ہم پرفیکشن کی طرف جو ہے نا، پرفیکشنسٹ نہ ڈھونڈنے شروع کریں، ہم تھوڑا سا مارجن دوسرے کو دیں. اور اگر یہ ساری علامات کہیں کہیں آپ کو فیل ہو رہی ہوں ہمارے کسی عزیز کو، ہمارے کسی دوست کو، تو ڈاکٹر صاحب ہم بعض دفعہ شرماتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں لے جی ہم سائیکٹرسٹ کے پاس کیسے چلے جائیں، لوگ کیا کہیں گے. اس حوالے سے مجھے بتائیے کہ کون کون سی چیزیں ہوں تو ہمیں فوراً سائیکٹرسٹ کے پاس چلے جانا چاہیے. بھی ساری چیزیں ہیں جو بھی ہے، جو بظاہر اگر کوئی بخار نہیں ہے یا اس کا دمہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو ڈاکٹر یہ فائنلی ڈائگنوز کرتا ہے کہ اٹ از فزیکل ڈیزیز، جسمانی ہے یا نفسیاتی ہے. تو لیکن اگر وہ بار بار اگر ایسے کر رہا ہے تو بجائے اس کو کہیں یہ وہم کرتا ہے، مکر کرتا ہے، اس کو اور جھڑکتے ہیں، وہ اور بگڑ جاتا ہے. یعنی ذہنی مریض تو پہلے وہ انڈر سٹریس ہے، اگر اس کو بجائے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے آگے ایسے ہی کرتا. ہمارے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بیماری تو کوئی نہیں، میں کہتے ہیں بڑی بیماری نفسیات کی بیماری سب سے خطرناک ہے، کیونکہ اس سے گھر بھی سارا ڈسٹرب ہوتا ہے. صحیح، ایک بندہ رات کو اٹھ کے شور کرنا شروع کرتا ہے یا رونا شروع کر دیتا ہے یا چیزیں توڑتا ہے یا اور کوئی، یا کام پر ہی نہیں جاتا مثلاً، تو روزگار ہی ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی ساری صورتحال ہو تو سائیکٹرسٹ کے پاس چلے جانا چاہیے. ایم بی بی ایس ڈاکٹر کم کوالیفائڈ کے. اب حکیم پیروں کے پاس کم از کم نہ جائے جو ان کو ڈنڈے وہ کیا کچھ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بہت کچھ ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اس طرح کے کوئی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو میڈیکلی ڈسٹربنس سمجھنی چاہیے. یہ سائنٹیفک نالج ہے اور اس میں کافی ایڈوانسمنٹ ہو گئی. پہلے پریاں چمڑ گئی، چڑیلیں چمڑ گئی، آپ کو پتہ ہے جن چمڑ گئی، اس قسم کو بچپن میں دیکھتے تھے. تو لیکن اس کا مطلب ہے وہ جنوں پریوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کے لیے کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور جو سینسٹیو ہو، جو سینسیبل ہو، اور جو ان تمام مسائل کا حل بھی جانتا ہو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. آپ سب کا بھی بہت سارا شکریہ جناب، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی اور موضوع کے ساتھ پھر ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیں گے، ان سے پھر گپ شپ لگائیں گے، ان سے پھر اور سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.